کنویئر آپ ہیں, چیئرمین آپ کو کہتے ہیں پارٹی کا, تو آپ کیسے چیئرمین ہیں جس کی کیبنٹ نہیں ہے؟ رابطہ کمیٹی جو ہے اس کا میں کنوینر ہوں, اور اس میں میرے علاوہ بھی کئی ڈپٹی کنوینرز ہیں اور بہت سارے ممبران ہیں. آپ نے وہ دور دیکھا جس میں مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی؟ اگر 82 میں بتا رہا ہوں آپ کو میں تھا, تو میں تو بنانے والوں میں ہوں. ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے ایم کیو ایم ہوتی ہے. احسان فراموش لوگ ہوں گے جو اپنی کامیابی کو خود سمجھیں ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے بھی. سچی بات ہے کہ جو آج کی ایم کیو ایم ہے نا, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے انڈر میں نے ایم کیو ایم میں کام کیا ہو. ایم کیو ایم کا لوگ کہتے ہیں پیک جو دور تھا وہ مشرف صاحب کا تھا. مشرف صاحب کے الیکشن میں ایم کیو ایم پہلی دفعہ اتنی سیٹیں ہاری. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری رول ادا نہیں کیا؟ کراچی میں ترقیاتی کام ہونے دیے, لیکن کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا؟ وہ ایم کیو ایم ہی اپوزیشن ہے جناب اس نظام کی, حکومت میں رہے یا نہ رہے. دونوں صورتوں میں کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. اس کم بخت ایم کیو ایم کو جو دہشت گرد بھی ہے, جاہل بھی ہے, بھتے بھی لیتی ہے, اسی کو ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں یار. پی ٹی آئی کے فیل ہونے کی وجہ؟ پی ٹی آئی کو آپ کوئی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں؟ خالد بھائی, پی ایس پی ایم کیو ایم کا مرجر ہوا, مرجر کیوں ضروری تھا؟ یہ غلط فہمی تو ہمیں بھی نہیں تھی کہ ووٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی. ایک تاثر قائم کیا ہوا تھا سب نے کہ ایم کیو ایم تقسیم ہے, اس لیے نہیں بلا رہے تھے کہ کامیاب ہو جائیں, کہ یہ تاثر ختم ہو جائے. جب ایم کیو ایم کا مینڈیٹ کے ساتھ اختیار رہا ہے تو کراچی کیا ایسا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے بعد مینڈیٹ تو تھا ہی نہیں, اب جاری ہے, اختیار بھی ہے, کر دینا. آج گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے. ایم کیو ایم کا اجلاس کبھی بھی نہیں ہوا. ایم پی ایس ایم ایل تو ملتے رہے, تنظیم کا تو نہیں ہوا نا. وہ ایم کیو ایم نے سندھ کا گورنر نامینیٹ کیا ہے, 18 ترمیم میں ان کا بھی کچھ نہیں ہے. جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, اپنے جذبے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور وہ جذبہ کہ ایم کیو ایم نے دیا. یہ تقاضا تو ایم کیو ایم نے بھی کیا تھا کہ آپ 50,000 لوگوں کو پڑھائیں. السلام علیکم, میں ہوں فرقان ٹی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں شو کاسٹ ود فرقان ٹی صدیقی. میں آپ کو آج ایسے شخص سے ملوا رہا ہوں, ایک ایسے گیسٹ سے ملوا رہا ہوں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک بڑی پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے کنویئر ہیں اور چیئرمین ہیں, اور اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہیں اور فیڈرل منسٹر بھی ہیں. ان سے ہم باتیں کریں گے ایم کیو ایم کے بارے میں, ایم کیو ایم کی تاریخ کے بارے میں, کرنٹ سچویشن کے بارے میں, اور بڑے مزے کے آدمی ہیں, میرے بہت پیارے دوست, میرے بھائی. آج ان سے بات کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم اور باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے. السلام علیکم خالد بھائی. جی وعلیکم السلام. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. او تھینک یو ویری مچ فار. کیونکہ آپ کی سب سے بڑا جو ایشو ہمیں آ رہا تھا نا, خیر ہم نے ساتھ بھی کام کیا, سب کچھ دیکھا ہوا ہے, لیکن ایک تو آپ بہت کم بولتے ہیں, کام کی جگہ پہ بولتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں بہت ساری سچویشنس. اور لیکن آج آپ کو کچھ سچویشن سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور آڈینس بھی پوچھنا چاہیے. اس سچویشن سے تو میں بہت گزرا ہوں. یہی ہے ساری. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے, جیسے میں نے اس میں اوپننگ میں بھی کہا, کنویئر آپ ہیں, چیئرمین آپ کو کہتے ہیں پارٹی کا, تو آپ کیسے چیئرمین ہیں جس کی کیبنٹ نہیں ہے؟ کہیں آپ خود ساختہ چیئرمین ہیں یا پیراشوٹ چیئرمین ہیں؟ مجھے مطلب ابھی آئی تھنک پہلے تو میں اس سے چیئرمین کے لفظ سے آشنا ہونا چاہتا ہوں. بڑا اہم سوال ہے. آپ نے سنا کبھی اعزازی ڈگری ہوتی ہے؟ بالکل. تو وہ بہت سے لوگ ڈاکٹر نہیں لگاتے اپنے ساتھ, لوگ لگا دیتے ہیں. تو میں تو ایم کیو ایم کنوینر ہوں نا, اور ایسے نہیں ہوں, آئینی کنوینر ہوں. اور بہت سے لوگوں نے مقدمات بھی کیے تو اس کو جیت کے بھی ہوں, کارکنوں کے حساب سے بھی ہوں. اور لیکن پارٹی سمجھتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو چیئرمین ہونا چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں ہونا چاہیے, لیکن ابھی نہیں ہوں, کیوں پارٹی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے, وہ بھی کسی ضابطے اور قانون کی پابند ہے. میں آپ نے کہا آپ کی کوئی کیبنٹ نہیں, میں کنوینر ہوں, میری کیبنٹ ہے. کئی ڈپٹی کنوینرز ہیں میرے, اور رابطہ کمیٹی جو ہے اس کا میں کنوینر ہوں, اور اس میں میرے علاوہ بھی کئی ڈپٹی کنوینرز ہیں اور بہت سارے ممبران ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین ابھی آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے؟ چیئرمین اگر کوئی مانتا بھی تو میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہوں. ایم کیو ایم میں پہلے چیئرمین ہی ہوتے تھے. اور اس میں بھی پرابلم نہیں ہے, وقت مدت کی پرابلم ہوتی ہے, اس کو بھی ہم حل کر لیں گے. اور یہ کئی بار اس مرحلے سے ایم کیو ایم گزری ہے کہ اب آ جاتے ہیں, اور حالات ٹھیک ہوتے ساتھ چیئرمین لے آتے ہیں. تو یہ تو رابطہ کمیٹی تھی. رابطہ کمیٹی کا مقصد ہے اس وقت کے لیڈر اور عوام کے درمیان رابطے والی. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. تو کوآرڈینیشن کمیٹی کسی دن ہم جب مرکزی کابینہ بنائیں گے تو اس میں چیئرمین بھی آ جائے گا, وائس چیئرمین بھی آ جائے گا, پوری سارے ہوتے دوبارہ بحال ہوں گے انشاءاللہ بحال ہوں گے. اچھا یہ بتائیے خالد بھائی, ہم پاس سے جاتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں.
جو لوگوں کو نہیں پتہ، ڈیجیٹل کا دور ہے، بہت ساری چیزیں اب سامنے لوگوں کی آ رہی ہیں. خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم میں آج موجود ہیں، ان کی ہسٹری آئی ووڈ لائک پیپل ٹو نو کہ آپ اے پی ایم ایس او سے آئے تھے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بعد میں وہ آئے تھے. تو آپ کی تاریخ ایکچولی آپ کے زبان سے کیا ہے کہ آپ اے پی ایم ایس او کی، مجھے جب تک یاد ہے پارٹی کو جتنا میں سمجھتا ہوں تو 6 سے 7 سال آپ تو اے پی ایم ایس او کے چیئرمین رہے. تو یہ سسٹم کو آپ سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھتا جو اے پی ایم ایس او سے آیا، کیونکہ بیسک جو پارٹی کی لرننگ تھی وہ اے پی ایم ایس او تھی. مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں یاد دلاؤں کہ میں پرانا ہوں، نیا ہوں، صلاحیت ہے نہیں ہے، میں کیسے ذمہ دار بنا، کون میرے انڈر میں رہا. سچی بات ہے کہ جو آج کی ایم کیو ایم ہے نا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے انڈر میں میں نے ایم کیو ایم میں کام کیا ہو. کچھ چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں، کسی کے انڈر میں 14 دن 15 دن کر لیا ہو، لیکن میں 1982 میں بھی ذمہ دار تھا، اپنا کلاس کا انچارج رہا ہوں. پھر اس کے فوراً ہی بعد میں مرکزی سینٹرل ایک وہ کمیٹی تھی ایڈوائزری، وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی، اس کا ممبر، پھر کراچی کا جوائنٹ آرگنائزر اور فوراً ہی کراچی کا قائم مقام آرگنائزر رہا ہوں. پہلے اے پی ایم ایس او، پھر میں اے پی ایم ایس او کو 88 میں جوائنٹ سیکرٹری تھا. 89 سے 8 اکتوبر 1989 سے لے کر اور 11 جون 1997 تک میں اے پی ایم ایس او کا چیئرمین رہا ہوں. جب میں ہٹ رہا تھا نا تو اے پی ایم ایس او کی پوری مدت میں سے آدھے سے زیادہ وقت میں چیئرمین تھا. یہ تو ہے. لیکن جب میں اے پی ایم ایس او کو چیئرمین ہی تھا تو مجھے 1993 میں جو رابطہ کمیٹی بنی تھی ہمدردوں میں مشتمل، اس میں بعد میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی آئے، تو اس کا پہلا ایم کیو ایم کا کارکن، انچارج، ڈپٹی کنوینر مارچ 93 میں بنا ہوں. اور اس پوزیشن میں 2003 تک رہا ہوں، یعنی 10 سال. ہاں، ان 10 سالوں میں پاکستان میں اتنے عرصے نہیں، یہ کراچی میں نہیں رہا. مجھے 6 جون کے بعد 2.5 سال کی پونے 2 سال کی روپوشی پنجاب میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں گزارنی پڑی. اس کی وجہ سے آپ نے آج متحدہ قومی موومنٹ دیکھ رہے ہیں. یہ خالد بھائی، یہ دس از اندر گڈ ٹاپک، آپ نے خود ہی اس پہ آگے میں، یہ ٹاپک تھا میرا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ جو مہاجر قومی موومنٹ سے بنی تھی، دیٹ واز 1993. آپ کا سوری 93 تو آپ کا وہ ہے جو آپ 97 میں باقاعدہ اعلان ہوا جولائی میں. لیکن اس میں کہتے یہ ہیں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا بہت اسٹرانگ رول ہے. دیکھیں، ہوا یہی ہے کہ میں ڈاکٹر فاروق ستار اور سینیٹر اشتیاق اظہر، نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، بالکل بعد میں کورٹ سے جیت کے وہ آ گئے تھے، تو ہمارے خلاف آپریشن ان کے دور میں شروع ہوا تھا. تو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم 1 سال کے بعد شاید پی ٹی وی پہ پہلی دفعہ نظر آئے. صبح 7 کی فلائٹ سے گئے تھے ہم تینوں، اور ہمیں شام 7 بجے والی سے واپس آنا تھا. ہم 5:30 بجے جو چکلالہ پنڈی کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہنچ گئے. تو مجھے فون آیا لندن سے کہ بھائی اتنے دیر میں اس چند گھنٹے میں آپ پہ 11 کیسز بن گئے ہیں، تو 2-4 دن رک جاؤ، سوچتے ہیں پھر بلاتے ہیں. تو میں 12 گھنٹے کے لیے گیا تھا اور پونے 2 سال وہیں چھپا رہا. وہاں چھپ کے نہیں رہے. کدھر تھے؟ پشاور؟ نہیں، اسلام آباد میں گئے. اور میں اس وقت سینیٹر اشتیاق اظہر، ہم لوگ تو، میں اس وقت سابق ایم این اے بھی تھا، بالکل ایسے، تو ہمارے پاس تو نہیں تھا، لیکن سینیٹر اشتیاق اظہر کے روم میں رکے. پھر 3 دن بعد سارے بڑے اخبارات میں خبر تھی، بڑے الزامات کے ساتھ. تو میں باہر آ گیا اور سیدھا سڑک پہ آیا ہوں. سیدھا سڑک پہ آئے. کس چیز کے باوجود؟ سڑک پہ آ گئے، بالکل رہنے کی جگہ نہیں تھی، بالکل سڑک پہ. پھر یہ بڑی لمبی داستان ہو جائے گی. پھر قطرہ قطرہ جمع کر کے کام ہی کیا ہے. جب اس وقت چھپنے آئے تھے نا، تو اتنا بڑا کام ایم کیو ایم اپنے عروج میں نہیں کر سکی. میں نے اپنی گاڑی منگوائی شراٹ اسلام آباد میں، چوتھے روز کو بیچا اور 4 موٹر سائیکلیں لی. ذہن میں پتا تھا کیا کرنا ہے. اور پھر ہم ایک جگہ میں ہم نے دیکھا پنڈی میں کہ امن اخبار بک رہا ہے. میں نے کسی سے پوچھا شام سے کہ پوچھ کے آؤ کہ امن اخبار کون پڑھتا ہے. انہوں نے کہا صاحب پتہ تو نہیں آج کل، لیکن امن اخبار آتے ساتھ بک جاتا ہے.
تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ ہمارے ساتھی چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ، روزانہ صبح آؤ، اخبار لینے والے ہوں ان سے بات چیت کرو اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے پاس وہ آ گیا لندن سے کہ کیا اس بات کے امکانات ہیں، ہمیں ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ باہر جا کے اگر جمعے کی نماز بھی پڑھ لیں، ہم سے پوچھا جا رہا تھا، یعنی ہم پہ اتنا یقین تھا کہ جو لوگ چھپنے آئے ہوئے ہیں یہ بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا 93 کے الیکشن میں ممکن ہے ہم 2-4 جگہ سے امیدوار کھڑا کر دیں؟ کن لوگوں نے؟ وہ MQM جس کے پاس کراچی میں بھی وسائل نہیں تھے، وہ چھپنے والے لوگوں کو جو کہ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کھڑے کرنے کے لیے لوگ مل جائیں، تو کوئی تو کام کیا ہے کہ NA1 پشاور 1 سے ارباب مشتاق کو کھڑا کیا۔ تو یہ آپ کی محنت تھی؟ نہیں میں نے نہیں، میری پوری ٹیم کی محنت تھی۔ ٹیم کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ میں ہی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کے نیچے میں ارباب طاہر کو میں دیکھیں آپ کو ڈیٹس دے رہا ہوں، نام بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں سے بات کریں گے وہ گول مول کر جائیں گے، ان کو ڈیٹ بھی نہیں پوچھیں گے تو بتائیں گے نہیں کب کہاں کس تاریخ کو آئے تھے۔ MQM کی باتوں نہیں بتا رہا، ویسے عموماً ہوتا ایسا ہے۔ تو ارباب مشتاق کے نیچے ارباب طاہر کو کھڑا کیا، اسلام آباد سے وصال احمد شاہد جو کہ سوابی سے تعلق رکھتے تھے ان کو کھڑا کیا، لاہور سے اسحاق ڈار صاحب کے سامنے لاہور میں کھڑے ہوئے تھے، الماس حیدر قاظمی صاحب کو کھڑا کیا، کوٹ ادو سے غلام محمد بھٹی کو کھڑا کیا، انہی کو کھڑا کیا مظفر گڑھ سے بھی۔ یہ بھی بہت بڑی ٹیم تھی، ایک چھوٹے وسائل کے ساتھ اور ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ۔ اور ایسے ہی نہیں کیا، ہر جگہ بڑے بڑے جلسے کروائے، ٹیلی فونک خطاب کروائے، اور الیکشن جیتنے کے لیے تھوڑی لڑے تھے، جتانے کے لیے لڑے تھے کہ ہم زندہ ہیں۔ آپ نے ہمیں کراچی میں الیکشن میں روکنے کی پلاننگ کی تھی، ہم پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر کوئٹہ سے کھڑا کیا، کوئٹہ کے 3 سیٹوں پہ، قومی سے بھی صوبائیوں سے بھی، یقیناً ہارے لیکن رزلٹ دے دیا۔ جتنا کون جیتا ہے تو پیپلز پارٹی بھی نہیں جیتتی وہاں پہ، بھٹو صاحب کے بعد، لیکن اس حالات میں کھڑا کرنا بھی بڑی بات تھی، وہ بڑی بات تھی، مساعدہ بڑی بات تھی ان لوگوں کی جو کھڑے ہو گئے، لیکن کسی نے تو کنونس کیا ہوگا۔ خالد بھائی آپ کب جیتے ہیں؟ میں 5 دفعہ کھڑا ہوا ہوں، 5 دفعہ جیتا، کیونکہ اس میں آپریشن بھی آج کاؤنٹ کر لیتے ہیں ساری باتیں۔ نہیں میں 90 میں کھڑا ہوا کہ اسی وقت ہی میری عمر بھی ہوئی تھی، بالکل۔ میں APMSO کا چیئرمین تھا اور حیدرآباد سے الیکشن لڑا۔ پھر 93 کا اس لیے نہیں لڑا کہ اسلام آباد میں چھپا ہوا تھا، جس میں آپ دوسروں کو پارٹی نے کہا بھی تھا، میں نے کہا جب میں یہاں آ ہی نہیں سکوں گا تو الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا۔ اور پھر میں ملک سے باہر چلا گیا 95 US میں پہلے US گیا، پھر لنڈن گیا، پھر US گیا۔ آپ کا بیس تو US رہتا تھا بعد میں؟ تو کیونکہ مجھے ویزا میرے پاس امریکہ کا تو تھا، لندن کا نہیں تھا، تو پہلے گیا۔ اچھا اس لیے بھی مجھے بھیجا گیا کہ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں کا دورہ کرنے والی تھی اور یہاں پر ماورائے عدالت قتل ہو رہے تھے، تو گئے، حیدر رضوی تھے وہاں پہ، ٹیکسی بھی چلا رہے تھے، تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، تو ہمارے بھی چند لڑکے تھے بہت اچھے خاصے تھے، تقریباً 6-7 مہینے وہاں رہے، پھر لندن گئے، پھر لندن سے واپس آئے تو جو مرتضیٰ بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب کوئی چینج آئے گی۔ بی بی صاحبہ کی جیسی حکومت گئی اس کے 4تھے روز میں پاکستان واپس آ گیا، اور میں نے کنٹینیو کیا اپنا پارٹی کے انچارج ڈپٹی کنوینر کی حیثیت سے۔ 97 کا الیکشن پھر میں لڑا حیدرآباد سے، اور پھر وفاقی وزیر بھی بنایا اس وقت 97 میں، وہ کہ میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر نشاط ملک کو بنایا جائے۔ اچھا پھر بڑا لمبا گیا، جو MQM کا پرائم دور تھا میں ایگزائل میں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں واز اٹ ڈیلیبریٹ یا وجہ؟ نہیں، وہ تو پارٹی کہتی ہے جاؤ تو جاتے تھے، پارٹی کہتی ہے رکو تو رکتے تھے، بالکل صحیح۔ پارٹی نے مجھے بڑا احسان کیا، اس اچھے وقت میں نہیں بھیجا۔ لیکن بہت خالد بھائی یہ ساری بات میں آپ لندن میں کیوں نہیں تھے؟ اچھا 95 میں لندن گیا ہوں مئی میں، اور 6 مہینے پورے کر کے میں نومبر میں امریکہ دوبارہ آ گیا ویزا لینے کے لیے، لیکن شاید اس ٹائمنگ میں 12 گھنٹے میرا ایکسٹرا وہاں پہ آ گیا اسٹے، یعنی 6 مہینے اور 12 گھنٹے زیادہ، تو مجھے ویزا نہیں ملا۔ جب ویزا کا ایشو تھا، جب ویزا نہیں ملا لندن کا تو میں امریکہ میں رکنا پڑا، پھر میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں خوب کئی بار لندن جاتا تھا، لیکن کیونکہ مین پاکستان میں میری ضرورت تھی۔ پھر 98 سے
2000 تک میں لندن میں ہی رہا ہوں زیادہ تر. 6 مہینے پورے ہونے بعد جاتا تھا میں امریکہ, وہاں سے ویزا لگواتا تھا, پھر آ جاتا تھا, اور وہاں کا انچارج ہی تھا. انچارج تو آپ تھے ڈیفینیٹلی. پھر پاکستان میں جو عملی سیاست آپ نے جو ایز اے لیڈر جب آپ یہاں پر ہے, دیٹ واز ان 2013. نہیں, اس سے پہلے کی اصل تو وہ ہے, اس سے پہلے کی اصل ہے. اچھا, پھر 14 سال بعد آیا تھا میں پاکستان. میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے, وفاقی وزیر انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کی حیثیت سے میں 1 ہفتے کے سرکاری دورے پہ امریکہ گیا تھا, اور 14 سال بعد واپس آیا. اور یہ 14 سال آپ اسلام آباد گئے تو 2.25 سال کے لیے پھنسے. ہاں, یہی پوری زندگی ایسی گزری. اچھا, 14 سال کوئی امریکہ میں رہنا سزا نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک دن کر کے 14 سال کرنے پڑے نا, تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو 14 سال بعد آیا, اور 14 دن کے بعد دوبارہ اپنی پوسٹ پہ آ گیا, یعنی کہ ڈپٹی کنوینر. انچارج ڈپٹی کنوینر نہیں, کیونکہ مئی میں الیکشن ہونے تھے, تو مئی میں ہی پھر میں انچارج ڈپٹی کنوینر بھی ہو گیا. اور یہ سارے اس میں 93 والے میں اس میں ہی کہ آپ اپنی پوزیشنز پہ تھے, تو آپ ہی تھے, کوئی اور بھی اس پہ تھا؟ ڈپٹی کنوینر جب میں بنا ہوں تو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہمدردوں پہ مشتمل تھی. کیونکہ آج میں بات کروں, آج آپ سینیورٹی جس بیس پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی سینیورٹی اس کو دیکھیں. ایک بار بات ہے, مجھ سے دیکھیں پارٹی میں شامل ہونے کے لحاظ سے شاید ہم سبھی ساتھ ہیں. میں دسمبر 1979 میں 2 افراد نے مجھے میسج کیا, حیدرآباد کے اس وقت کے آرگنائزر سلیم انجینئر کا. ایک ہیں شفیق احمد شیروانی, جو کہ آج کل ہیں ایم کیو ایم کی گریجویٹ فورم کے سیکرٹری جنرل. بالکل. اور دوسرے ہیں اس وقت کے ایل ایم سی کے میرا خیال ہے طالب علم ہوں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ کی ہیں, ڈاکٹر نظر عباس, جو کہ بعد میں میڈیکل ایڈ کے بھی تھے اور ایل ایم سی کی بھی پہلے انچارج تھے. ان دونوں کا میسج ملا کہ اے پی ایم ایس او بنی ہے 1 سال پہلے وہاں پہ کراچی میں, اور مجھے بھی علم میں تھا, میں اس کا بینر بھی دیکھ چکا تھا. تو ان کی قیادت, ٹاپ قیادت آ رہی ہے, تو آپ لوگ بھی آنا چاہتے. ہم گئے تھے, بڑے سخت سوالات کے بعد ہم نے اے پی ایم ایس او میں باقاعدہ شمولیت دسمبر 1979 میں کر لی تھی. آپ نے وہ دور دیکھا جس میں مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی؟ اچھا, میں اگر 82 میں بتا رہا ہوں آپ کو میں تھا, تو میں تو بنانے والوں میں ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, یہی تو بنانے والوں پہ ہو گیا. اور ایم کیو ایم کے لوگ زندہ ہیں نا بھائی, امین بھائی زندہ ہے نا, احمد سلیم صدیقی, فاروق ستار زندہ ہے نا, موجود ہیں, الحمدللہ بھی رہیں گے یہ لوگ. تو مجھے تو یہ بات کرنے کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سوال مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کسی پس منظر کی وجہ سے سوال پوچھا ہوگا, میں بتا رہا ہوں بہرحال. یقیناً یہ وجہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب ہم فروری 82 میں ہماری کلاس کا آغاز ہو, 81 کا بیچ تھا, 82 میں کلاس شروع ہوئی, تو اس سے پورے 1 سال پہلے یعنی 3 فروری 81 میں پوری ایم کیو ایم کو مار پیٹ کے جمعیت نے باہر نکال دیا. اے پی ایم ایس او کو, سوری ایم کیو ایم نہیں تھی, اے پی ایم ایس او کو ایک کالج سے مار کے باہر نکال دیا تھا. صرف ایس ایم سی بچا تھا, اور ایس ایم سی میں بھی اے پی ایم ایس او کے بعد 2 لاکر ہی تھے بس, اور 10-12 لوگ تھے. تو میں نے جس دن ہمارا انٹروڈکٹری کلاس تھی نا, اس دن بھی میں نے ہینڈ بل بانٹا ہے وہاں. پھر میں وہاں کلاس انچارج بھی رہا, انہوں کہ پہلے نشو و اشاعت رہا کلاس کا, پہ کلاس انچارج رہا, پھر میں وہاں کا ایس ایم سی کا, یعنی کہ ہر ایک اینٹ کر کے یہاں تک پہنچے, ایسی پیراشوٹر میں سے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر کوالٹی ٹائم گزارا یا نہیں, یہ بھی تاریخ بتائے گی نا. تو پھر جب میں کراچی کا آرگنائزر تھا, تو پورے کراچی میں اے پی ایم ایس او کی یونٹ کھلے تھے, ایس ایم سی, ڈی ایم سی, سب میرے دورے میں یونٹ کھلے. تو اس کی وجہ میں نہیں تھا, اس کی وجہ ایم کیو ایم تھی. ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے ایم کیو ایم ہوتی ہے. بہت ہی احسان فراموش لوگ ہوں گے جو اپنی کامیابی کو خود سمجھیں ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے بھی. ایم کیو ایم کی ایک کامیابی کے پیچھے ایم کیو ایم رہی ہے. ہم سب کو موقع ملا ہے. تو پھر میں وہاں کراچی کی اے پی ایم ایس او کا آرگنائزر رہا, پھر میں جوائنٹ سیکرٹری بن گیا مارچ 88 میں. ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت بن گئے تھے میئر کراچی,
اور ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے وہ بن گئے تھے ڈپٹی میئر متین یوسف. اسحاق خان شرمانی چیئرمین بنے, میں جوائنٹ سیکرٹری بنا, اور اس کے اگلے سال ہی میں چیئرمین اے پی ایم ایس او بنا, ایسا کہ پھر ہٹا ہی نہیں. خالد بھائی کہتے ہیں میں ایک ہی وقت میں ایک ایسا وقت بھی تھا, میں ایم کیو ایم کا انچارج تھا یہاں پہ, اے پی ایم ایس او کا انچارج تھا میں یہاں پہ, میں پارلیمانی لیڈر تھا قومی اسمبلی میں وزیر تھا, تو سارے عہدے تھے. میں نے خود نہیں لے سکتا تھا, میں کسی نے مجھے دیے تھے اور سارے موجود تھے پارٹی کے. آج تک کوئی دے رہا ہے آپ کو عہدے؟ ہاں آج تک دے رہا ہے عہدے. ہاں اس پہ بھی بات کر لیں گے, یہ بھی آئیں گے اس پہ. ہاں میں اس کو ڈائریکٹ نہیں آ رہا, لیکن یہ ابھی آپ کو کیا خیال لگتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کا کنوینر یا سربراہ کیسے بن گیا بھائی؟ یہ تو آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ پیچھے بھی بنتے ہوئے آ رہے تھے اور ابھی بھی آپ بن گئے؟ ہاں تو وہ گیدڑ سنگھی آپ بتا دیں کون ہے, کس کو آپ گیدڑ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سوال ہے. تو آپ کے پاس کیا پاور ہے سی کارکن کی پاور, کارکنان کی پاور ہے, پیپل لسن ٹو یو, یا ان لوگوں کی پاور آپ کے پاس ہے جو پاورفل ہیں؟ وائی خالد مقبول صدیقی آلویز. اچھا یہ پہلے بتا دیجئے کہ 19 جون سے پہلے یا بعد میں بھی پاورفل لوگوں کا کیا رول تھا ایم کیو میں؟ کون تھے یہ؟ جناب صلاحیت وفاداری یہی کام کرتی تھی نا, اخلاصی کام کرتا تھا نا. اور کون ایسا کس کی ہمت تھی کسی کو بنا دیتے؟ ٹھیک ہے, میں تو دوبارہ بنا آ کے 2013 میں, ٹھیک ہے, اور بس تھوڑا سا یہ ہوا کہ میں 13 کے اینڈ میں تھوڑے سے بیمار ہو گیا, بیٹھ سے رہا. تو پھر فاروق بھائی نے 23 اگست کو پریس کانفرنس کی, اور بڑی تاریخی پریس کانفرنس کی, اور بغیر گالی گلوچ کے, بغیر الزام دھرے ہوئے, صرف یہ کہہ کے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ یہاں کی ایم کیو ایم کو یہیں سے چلایا جانا چاہیے. اس وقت وہ ڈپٹی کنوینر بھی تھے, پارلیمانی لیڈر بھی تھے, اور ہم سب ان کے ساتھ شامل رہے. اس سے آگے جو کچھ ہوا, میں کیسے چینج ہوا, تو مجھے کیوں پارٹی نے آگے کر دی؟ میں تو سینئر ڈپٹی کنوینر نہیں تھا, گو کے تھا, کیوں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا, اناؤنس نہیں کر سکی پارٹی مطلب کہ, تو جو سینئر ڈپٹی کنوینر تھے وہ کیوں نہیں بن گئے؟ سب نے مجھے کیوں کہا؟ یہ سارا مجھے کوئی یعنی کہ کلاس انچارج سے لے کر اور اے پی ایم ایس او کے چیئرمین تک پھر مجھے بناتا ہی رہا. تو بھائی میں بھی BCO لوگوں کو بنا چکا ہوں, پھر جس طرح میں نے لوگوں کو بنایا اس طرح میرے ذمہ داروں نے مجھے بنایا ہوا. اب بنا ہوں میں, تو میں سب سے بڑا ذمہ دار تھا. تو یہ رابطہ کمیٹی نے بنایا نا, اس کی 2/3 کی میجورٹی نے بنایا نا, ورنہ میں کیسے بن جاتا؟ ٹرو, ٹھیک ہے, اس پہ کیسز بھی ہوئے, پھر بھی میں بنا رہا ہوں. ایک صاحب نے ایک دن بلا کے کہا تھا کہ آپ نہیں ہوں گے, اب ان صاحب کو دے دیجئے. میں ان صاحب کا انتظار ہی کرتا رہا, وہ نہیں آئے. آپ ہمیشہ ریڈی رہ کے لے لو. ہاں وزارت میں بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ وزارت جتنی بار میں نے ہر بار قومی اسمبلی کے سے استعفیٰ دیا ہے, یعنی 90 میں, پھر دوبارہ 97 میں. جب میں 2013 میں آیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں آ گیا ہوں, اب استعفیٰ دینا پڑے گا. وہ مذاق سمجھ رہے تھے. 2013 میں پھر ہم لوگوں نے استعفیٰ دیا, وہ منظور نہیں ہوا, لیکن دیا دانائی تھی, میری ہی قیادت میں دیا. ٹھیک ہے, منظور نہیں ہوا, الگ بات ہے. تو وزارت کا اب تک کا ریکارڈ یہ ہے, 98 میں بھی استعفیٰ دیا تھا ایز جو IT کا منسٹر تھا, اور یہ بھی امانتاً میرے پاس ہے, مجھے لینی نہیں تھی ایکچولی. ٹھیک, ابھی تو میں نے اس کے لیے 2 مختلف نام دیے ہوئے تھے, اور یہ تیسری دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے ڈاکٹر نشاط ملک کا نام دیا تھا 97 میں, مجھے بنایا گیا. میں نے 2018 میں امین الحق صاحب کا, ڈپٹی اقبال کا نام دیا تھا, لیکن مجھے بنایا گیا. اور اس دفعہ بھی میں نے 2 مختلف نام دیے ہوئے تھے, لیکن مجھے بنایا گیا. اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن آپ کے لیے پرابلم ہوئی نا؟ ہاں پرابلم ہے. آپ کو وزارت سے ایک تو میں مزاج کے اعتبار سے فٹ نہیں ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, اور لیکن ناکام نہیں گزاری ہے. 97 میں وزارت تو ساری اچھی ہیں آپ کی, نہیں ناکام بھی نہیں گزاری نا. ناکام نہیں ہے کہ آپ پوچھیں 97 میں کیا کیا آپ نے,
تو بھائی ہم نے تو اسٹیل مل جو آپ کی ہے نا, یہی کر سکتے ہیں نا, سب سے بڑا کام. اسٹیل مل کی ریویمپنگ, ماڈرنائزیشن اور ایکسپینشن کا $2 بلین کا معاہدہ چائنا سے کیا. وزیر اعظم نواز شریف صاحب میرے ساتھ گئے لیکن فائل لے کے نہیں گئے, اس کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا تھا. اور پھر میں نے پیٹرومین کا پورا جال بچھا دیا پاکستان. پیٹرومین یونیورسٹی کا چارٹر لے لیا سندھ, لیکن ہم خود ہی نہیں رہے. بالکل صحیح ہے, ہر دفعہ یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. ٹھیک ہے, آئی ٹی میں آپ کو یہ ہم لوگ ایم کیو میں یہ بھی تو بڑی خرابی ہے, جو کچھ کرتی ہے وہ جتا نہیں سکتی. ہمیں چند ہی لوگوں میں یہ مہارت رہی. تو یہ 30-35 ارب روپے کا آپ کا آئی ٹی پارک بنا ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی میں بن گیا ہے. تو کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ایم کیو نے یہ بڑا کام کیا ہے, اتنے ارب روپے کب لگائیں کسی نے؟ اس پہ تو آئیں گے. خالد بھائی وزارت کی تو بہت ساری باتیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا لوگ کہتے ہیں پیک جو دور تھا وہ مشرف صاحب کا تھا, کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ ایم کیو ایم کی شہرت کا پیک وہی تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اس کی آگے میں ریزن بھی, لیکن ابھی آپ سے میں کہتا ہوں, میں ابھی آیا ہوں نا 2013 میں. آپ تو نہیں تھے اس دور میں؟ میں 2013 میں آیا ہوں نا, اس پیک دور میں نہیں تھے. ہاں الحمدللہ 2013 میں آیا ہوں نا. تو مشرف صاحب نے مجھے آنے ہی نہیں دیا جناب. وجہ انہوں نے مجھے کلیئرنس ہی نہیں دی. میں نے جب استعفیٰ انہوں نے جب وہ ہٹ گئے تھے نا, تو مجھ سے ملنے نیو یارک آئے تھے. تو میں نے پوچھا تھا کہ بھائی نواز شریف اور بے نظیر تو بڑے لیڈر تھے نا, مجھ پہ ایسی نظر کرم کیوں تھی آپ کی؟ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں 2013 میں آیا نا. میں نے ساتھیوں سے یہ بات بھی ہے کہ اب تو ہر آدمی شاید کرتا ہو, پہلے 2-3 ہی آدمیوں کو الاؤ تھا تربیتی نشست کرنا. بالکل. جو پارٹی کے لیڈر تھے وہ کرتے تھے فکری نشست کہلاتی تھی. اس کے علاوہ عظیم طارق, یہ کیا نام ہے, احمد سلیم صدیقی بھائی, اور تیسرا میں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو 19 جون 1992 کا آپریشن تھا, اس میں ہمارے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے, ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی, جیلیں بھر گئی ایم کیو ایم کے کارکنوں سے, تشدد وہ ہوا ہے کہ جس کا کوئی پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو کیا اس کے بعد ایم کیو ایم کمزور ہوئی ہے؟ مضبوط ہوئی, سب نے کہا مضبوط ہوئی. ایسی مضبوط کہ آپ کے پروگرام کی مدت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں. بالکل صحیح ہے. پانچوں بر اعظم میں پہنچ گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح پہنچی تھی کہ وہاں کی حکومت سے آنکھ ملا کے بات کرتی تھی, اور پاکستان کے کونے کونے پہ ان کو لگا کہ اس کو کہتے ہیں صلاحیت, اس کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن. تو پوری قوم ایم کیو ایم کہیں اور 92 کے آپریشن 10 سال جو چلا ہے نا, اس کی وجہ سے یہ 2002 کا اچھا وقت آیا ہے. بالکل ایسے. اور ایم کیو ایم کا یہ اچھا ترین وقت ایم کیو ایم نے بہت برا گزارا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں ترقیاتی کام تو بہت ہوئے. ایم کیو ایم نظریاتی طور پہ ایم کیو ایم بہت بری طرح فارغ ہو گئی. الطاف جو پارٹی لیڈر تھے, ان کی مصروفیات ہوں گی, صحت ہوگی, مدت ہوگی, کوئی وجہ بھی تھی, شاید وہ اس طرح توجہ دے پا رہے تھے, نہیں دے پا رہے تھے, یا وہ کسی اور انداز سے چلنا چاہتے تھے. ان کے از خود 3-3 4-4 جانشین پیدا ہوئے ان کے درمیان اس اچھے دور میں. اچھا, کس وجہ سے ہوئے؟ وہ شہرت جو ایم کیو ایم کی وجہ سے ملی, وہ اختیار جو ایم کیو ایم کی وجہ سے ملا, وہ اعتبار جو ایم کیو ایم کی وجہ سے ملا, وہ سمجھنے لگے ہمارا ہے. تو وہ ایک ریس شروع ہو گئی, 3-3 4-4 ان کے از خود جانشین پیدا ہو گئے. جب جانشین پیدا ہو جائیں تو کیا کریں گے آپ دبے پارٹی کا ڈسپلن تو آپ دبے زبانوں میں یہ بتانے لگے کہ جو کام ہوا یہ میری وجہ سے ہوا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی میری فیلڈنگ سیٹ تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا, کسی نے کچھ کہا. پھر آہستہ آہستہ یہ مقابلہ بڑھتا گیا, ایک دوسرے کے خلاف بات پہلے چھپ کے ہونے لگی, پھر وعدہ ہونے لگی, پھر یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ ایم کیو ایم کا کارنامہ نہیں تھا, میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. تو یہ مقابلہ شروع ہو گیا. تو وہ جب مشرف صاحب کے دور سے نکلے تو ایک بڑی کمزور سی ایم کیو ایم کھڑی تھی سامنے. تو اس کمزور سی ایم کیو ایم کراچی کو بنا رہی تھی اور خود کمزور ہو رہی تھی. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو دور ختم ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بنا دیا نا, تو کمزور کیوں ہو رہی تھی جب بن رہا تھا سب کچھ؟ میں نے تو نہیں بولا جانشین والی بات, میں نے یہ والی بات تو نہیں کی آپ سے کہ کراچی کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, وہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ کراچی کو آپ نے دیا, کراچی کو ملا, لیکن میں تو ابھی کل کی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں, اس کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس 40 سالوں میں جو کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی ہے سب ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کس عمر میں بنے تھے؟ 28 سال کی عمر میں بنے تھے. میئر کراچی.
ایم کیو ایم کی 80% لوگ ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بتا دوں آپ کو ایم کیو ایم میں کون سا مشہور آدمی الیکشن میں حصہ لیا ہے بلدیاتی؟ دونوں اے پی ایم ایس او کے تھے, ڈاکٹر فاروق ستار, متین یوسف. بالکل صحیح. حیدرآباد سے ہمدرد تھے ہمارے, کون؟ آفتاب احمد شیخ ہمارے وکیل تھے. ایم کیو ایم نے اپریل کارکن نہیں تھے نا, ہاں نہیں بعد میں بنے کمال کے, بعد میں بنے. اپریل 1987 میں امبر پیلس نارتھ آباد میں جو 200-300 مین جو لوگ تھے, 400-500 لوگ, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے ورنہ ہم اپنا راستہ بھول جائیں گے. ہمیں لگتا تھا کہ جی ایس این کا ماڈل بڑا کامیاب ہے. جو لیڈرشپ 30 سال کی ہو, 32 سال کی ہو, یہ کہہ رہی ہو تو اس کا نظریاتی لیول دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں جی ایس این کامیاب ماڈل ہے. سندھ کی سیاست کے رخ کا تعین جی ایس این کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. تو ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ ہم اس طرح کی کسی شکل میں آ کر ایک دباؤ کے ساتھ جو لوگ کراچی سے الیکشن جیتتے ہیں ان پہ دباؤ ڈال سکیں کہ آپ فلسطین اور کشمیر کی بات ضرور کریں لیکن آپ اورنگی اور کورنگی کی بات کریں. تو بعد میں جب ہمارے خلاف آپریشن اس ڈر سے ہو گیا سپٹمبر میں کہ کہیں ہم الیکشن, اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ تھے ایم کیو ایم اور فیصلہ کیا کر رہی تھی اس کی لیڈرشپ سوچیں کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے. جب وہ ساری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی, آدھے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے, وہ خود اس کو الیکشن نہیں لڑنا تھا. الیکشن 1997 کا 30 نومبر کا عوام نے لڑایا ہے ایم کیو ایم, عوام خود کھڑی ہوئی ہے. یہ ماڈل پاکستان کی تاریخ میں آ نہیں سکتا, دوبارہ نہیں آ سکتا. ایم کیو ایم پھر ہوا یہ کہ فاروق ستار 88 تو ان کو تو کوئی پرویز مشرف نہیں ملے ہوئے تھے, ان کے دور میں ضیاء الحق صاحب تھے, وہ اتنے مہربان نہیں تھے میرا, لیکن رکاوٹ بھی نہیں ڈال رہے تھے. تو ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک بہت ہی کمزور بلدیاتی نظام, جو مشرف صاحب کے دور پہ تو بڑا مضبوط بلدیاتی نظام تھا, پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں آیا, پورے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نیچے چلی گئی تھی, اتنی مضبوطی تھی. تو ڈاکٹر فاروق ستار نے اگست تک میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا دیا. ان کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی اس دور کی نہیں ہے, بات بھی ہوگی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پانی کے بڑا منصوبہ ایک مکمل کیا, ایک شروع کیا. پھر ایم کیو ایم نے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں 1993 میں تو قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کا ایک بندہ بھی نہیں تھا. کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو؟ کوئی فرق پڑا؟ جہاں سے ایم کیو ایم 1,47,000 ووٹ لیے تھے, وہاں سے دوست محمد فیضی جیسے جیت نے شاید 17,000 ووٹ لیے. اور بڑی مزے کی بات دیکھیں, ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ جب کیا تھا نا, تو جو لوگ جیتے تھے انہوں نے دوبارہ الیکشن ہی نہیں لڑا. یہ اخلاقی طاقت ہوتی ہے. لیکن خالد بھائی آپ نے قومی اسمبلی کیوں چھوڑ دی؟ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیتے نا تو 3-4 سیٹیں ہرا دیتے. کیوں؟ یہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ اس آپریشن کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے. دیٹ واز ریزن. یس. لیکن آپ نے کیا لیڈر پیدا کر دیا اس میں, اگینسٹ سامنے ایک لیڈر پیدا کر دیا آپ نے. کتنے لوگ ایسے آگے جو کبھی زندگی میں نہیں جیت سکتے تھے, آپ نے ان کو. آپ ابوبکر شیخانی صاحب جیتے. کون؟ ابوبکر شیخانی جیتے 85 میں جیتے تھے. نہیں بعد میں بھی نا, بعد میں جیتے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لیڈر پیدا نہیں کیے, لیڈر مار دیے. یہ تو آپ سنیں تو صحیح, ان جو لوگ ایم کیو ایم کی عدم موجودگی میں الیکشن جیتے تھے انہوں نے سیاست ہی نہیں کی, دوبارہ نہیں کی. پھر ہم نے کہا تھا وہ پیدا کر دی. ابوبکر شیخانی تو 95 میں تو نہیں بن سکے, ان کو قبر قطب نے ہرا دیا تھا. پہنچ گئے, اچھی بات ہے. یہ ایک اور آپ کو اہم بات بتانے جا رہا ہوں. موقع دیا نا ایم کیو ایم نے, ہمیں ریپلیس کر دو یار. 93 میں یہ کر دیتے ریپلیس. پھر 2000 میں الیکشن نہیں لڑا نا بلدیاتی. کس خوف سے نہیں لڑا؟ کیونکہ بہرحال وہ کوئی نام کی بھی جمہوری حکومت نہیں تھی. نہیں لڑا تو کر دیتے نا. جو پیاری ہے جماعت اسلامی, وہ اتنا کام کرتی, اس کو اتنا کامیاب کرتے کہ لوگ ایم کیو ایم کو بھول جاتے, فاروق ستار کو بھول جاتے. جس طرح فاروق ستار نے افغانی صاحب کو بھلوا دیا, پھر ایم کیو ایم کا ناظم آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ 2002 کا الیکشن ہم جیت گئے, ہمیں ہروا دیا گیا تھا پہلی دفعہ. اب بڑی اہم بات کر رہا ہوں. مجھ سے ایک ٹی وی پروگرام میں بولا کہ بھائی وہ تو مشرف صاحب کا دور تھا, آپ نے اپنی مرضی کی ڈیلیمیٹیشن کرائی اور جیت گئے. میں نے کہا مشرف صاحب کے الیکشن میں ایم کیو ایم پہلی دفعہ اتنی سیٹیں ہاری تھی, 6 سیٹیں. وہ الیکشن اب ہارے, اگر آپ
کامیابی اور ناکامی کیا ہوتی ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے نا، تجزیہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ اتنے جیتے تھے، اب اس سے 2 سیٹیں کم جیتی تو آپ ہار گئے. تو کوئی قصبہ علی گڑھ سے ایم کیو ایم کو ہارنا تھا کیا؟ پی آئی بی سے ایم کیو ایم کو ہارنا تھا کیا؟ گلشن اقبال سے ایم کیو ایم کو ہارنا تھا کیا؟ حیدرآباد مین شہر سے ہارنا تھا کیا؟ کیونکہ اس وقت ہم پیارے نہیں تھے، اس وقت لاڈلی تھی ایم ایم اے. لیکن ایم ایم اے کراچی میں نہیں تھے سر، اگر آپ یاد کریں. کراچی میں جیتی نا، ساری سیٹیں بتا رہا ہوں. وہ جیتی لیکن پیاری تو ادھر تھی کے پی میں، نہیں حکومت کی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری رول ادا نہیں کیا. دیکھیں مشرف صاحب نے اتنا کیا کہ کراچی میں ترقیاتی کام ہونے دیے، لیکن کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا؟ وہ کیوں نہیں بنا دی کوئی یونیورسٹی حیدرآباد میں؟ بعد میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بن رہی تھی تو اس کا جشن بن رہا تھا، رونا پیٹنا مچا ہوا تھا. ایک یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی اگر بنانی تھی تو یہ نذیر حسین جو کراچی میں بنائی وہاں بنا لیتے ہم. حیدرآباد اتنا عزیز تھا تو نہیں بنائی نا. کس نے بنائی پھر یہ بتائیے سینسس جو ہوا تھا تو پہلے بھی تو ہوتا رہا ہے اس دور میں، اب کی کیسے فرق پڑ گیا؟ کون لگا رہا صبح شام کس کے دور میں بات کی؟ 7 لوگ تھے، 24 نہیں تھے. جو کام ان 7 لوگوں نے کیا یہ نہ 22 کر سکتے ہیں نہ وہ 24 کر سکے. ہرایا تھا نا، تو دل تو نہیں ہارے تھے. ٹھیک ہے، ہماری جگہ 14 لوگ آ گئے. کسی کو یاد ہے وہ ایم این اے کون تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ عمران خان صاحب کو یقین تھا کہ ان کے لوگ جیت گئے کیا؟ ورنہ سب سے بڑا شہر کراچی تھا جہاں ان کے پاس مینڈیٹ تھا، اگر آپ اس کو مینڈیٹ کہیں تو لاہور. نہیں، آپ پہلے تو سب سے بتائیں نا، آپ جس پہ آئی گئے 18 پہ، بیچ کی چیزیں غائب ہو گئی، ہم آ جائیں گے. لیکن 18 پہ جب آپ آئی گئے تو 18 کا آپ مانتے ہیں کہ وہ دوز ور ناٹ دی فائن الیکشنز؟ اور اگر وہ فائن نہیں تھے تو کیا ابھی کے جو لاسٹ الیکشنز جس میں آپ جیت کے آئے ہیں کیا یہ سیم رزلٹ ریپیٹ نہیں ہوا؟ ایک تو یہ آج پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے نا وہ 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، 18 کے الیکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہوئے ہیں تو پہلے کوئی تسلیم کرے کہ 18 کے بھی غلط ہوئے تھے، پھر 24 کو ڈسکس کریں. پہلے تسلیم کر لیں، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم ہارے تھے یا نہیں ہارے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا ہارنا یا جیتنا جو ہے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، وہاں چلے جائیں. 2013 میں بھی نعرے لگ رہے تھے ایم کیو ایم پہ 11 سیٹوں پر، ایم کیو ایم کی 11 سیٹوں پر کیس کیے گئے. ساری پارٹیوں نے کہ ایم کیو ایم غلط طریقے سے جیتی ہے. فیصلے کہاں کے آئے؟ ایم کیو ایم کیا پیاری تھی کیا؟ اس وقت آپریشن ہو رہا تھا ایم کیو ایم کے خلاف. 2 سیٹوں پہ فیصلہ ہوا. ایک سے پاکستان مسلم لیگ جیتی بھی تھی، عرفان مروت صاحب، اور دوسری سے پی ٹی آئی جیتی بھی تھی، حفیظ صاحب. ان دونوں کا آیا کہ یہ الیکشن غلط ہے. ایم کیو ایم کو تو غلط ثابت نہیں کر سکے. پہلی دفعہ بے شرمی کے ساتھ کسی چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ تمام لسانی اکائیوں کا کی ریپریزنٹیشن ہو. تو باقی پاکستان میں کیوں نہیں رکھا یہ کام؟ یہ سوال ہے. یا الیکشن کے تقاضوں میں یہ موجود ہے کہ یہ بات کیا یہ نیسیسٹی ہے؟ یہ نیسیسٹی ہے. کیا کر کے دیکھ تو لیا آپ نے سب کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ نے 7 کر دی تھی نا تو 22 بھی کرنی پڑ گئی. لوگوں کو پتا تھا. ایم کیو ایم نے تو کئی بار موقع دیا ہے کہ اس کو آپ تبدیل کر دیں، ریپلیس کر دیں. اتنے آپریشن ہوئے، کر دیتے نا ہمیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیا ایسی بات تھی؟ پھر کیا ایسی چیز تھی ایم کیو ایم کی جو اس نے نہیں چھوڑی؟ ایم کیو ایم ہی اپوزیشن ہے جناب اس نظام کی، حکومت میں رہے یا نہ رہے. دونوں صورتوں میں جب بہت مشکل ترین وقت تھا جناب عالم، ایک بڑا اچھا وقت آیا عمران خان صاحب کے دور میں. پاکستان کی سیاست کے جمعہ بازار میں ایک سینیٹر کی قیمت 74 کروڑ تک پہنچی. پتا ہے نا آپ کو؟ بالکل ایسے. ایم کیو ایم جو پہلے کی ایم کیو ایم تھی نا، اس سے پہلے کی، وہ 2 ارب روپے تو صرف کھالوں سے جمع کرتے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے 60-70 کروڑ تو وہ زکوٰۃ فطر سے بھی لے لیتے. ایک پائی جمع نہیں کر پائے. زندہ ہیں، لڑ رہے ہیں. کوئی یہ بھی تو دیکھیں. اور ان کو تو وہ صاحب جن کے لیے بارے میں کہتے ہیں ان کو تو ایسی رکاوٹ نہیں ملی نا. ان کے دور میں کون سے آفیسز بند رہے؟ ہمارے نصیب میں آفس تھے تو ہم تو بڑے پیارے ہیں، آپ لوگوں کے نزدیک لاڈلے ہیں. ہمارے آفس تو اب تک بند ہیں. ایم کیو ایم اپنے مشکل ترین فائنینشیل دور سے گزر رہی تھی.
آپ کہہ رہے ہیں کھالے سے جب ہوتی تھی اس میں تھی. اچھا اب آپ کیا اب ایم کیو ایم کے پاس 2 MNO کی گنجائش تھی. 25 تو مانگتے تھے, 50 کروڑ تو ہمارے مل جاتے, پورا 2 سال نکل جاتا. ہم نے کیا کیا, اس والی ایم کیو ایم کا چہرہ بتائیے. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ڈبل MA کی بھی اسکول ٹیچر کو ٹکٹ دی سینٹ کی, 2 ٹکٹ دینی پڑی, ایک سینٹ کی ایک جہاز کی. بالکل ٹھیک ہے. فیصل سدواری بھی مڈل کلاس کے ہی ہیں. بالکل ہماری ٹھیک ہے نا, تو ان کی جگہ ٹکٹیں بیچ دیتے نا, نہیں بیچی نا, باقی تو بیچ رہے, جن کے پیسے بہت ہیں وہ بھی بیچ رہے. ایم کیو ایم کو کیا برا تھا, پاکستان کی سیاست سے ہم آہنگ ہو جاتی تو آپریشن ہوتے کیا, ہم بھی سارے اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے آتے اسمبلیوں میں. تو کون ہے جس کی کچھ پارٹیاں تو وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہے جاگیردارانہ. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, PTI بھی ہے نا. ایک عمرانی خان نہیں ہے نا. میں عمران خان سے کہتا تھا کہ آپ کی جماعت میں صرف آپ ہیں جو تجربے کار نہیں ہیں, ورنہ تو آپ کے باقی تمام ساتھیوں کو کئی جماعتوں کا, کئی حکومتوں کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے, ہر جماعت میں رہے, تو آپ تو اپنے لوگ جمع نہیں کر سکے. اور الیکٹیبل آپ نے الیکٹیبل تو جمہوریت کے لیے گالی کی درجہ رکھتی ہے. یعنی وہ لوگ جن کو ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ووٹ ہے, کوئی بھی کریکٹر ہو, اسی لیے الیکٹیبل کہیں گے نا. تو ہم نے تو اچھا ہاں, یہ 3 جماعتیں ہیں نا جو پھر آپ آ جائیں نظریاتی جماعتوں میں. ANP نظریاتی جماعت کہلاتی ہے. بالکل خاندان نہیں ہے اس میں, خاندانی سیاست نہیں. اچھا مذہبی جماعتیں تھیں تو ان میں جیسے نورانی صاحب کے بعد ان کے بڑے جید وہ آ گئے تھے, شاہ فرید اللہ, کیوں نہیں چل سکے. پہلے انس کو ٹرائی کیا, اب اویس کو ٹرائی کیا. تو ایم کیو ایم کے لیے بھی آسان راستہ یہی ہے نا, نظریاتی سیاست کرنے والے. اب جماعت اسلامی پہ آ جائیں گے آپ کہ جماعت اسلامی بھی تو ایسا نہیں, ایسا ہے کسی حد تک. جب خواتین کی نشستیں طے ہوئی نا تو قاضی حسین احمد صاحب کی بیٹی, منور حسین کی بیگم, نورانی صاحب کی بہن, یہی تو تھی. ادھر بھی ہے تو کوئی تھا ایم کیو ایم میں اس طرح جو کسی کے رشتہ دار ہوں, سوائے شہیدوں کے رشتہ دار کے کچھ لوگ پہنچے. تو کوئی کھل کے یار کراچی والوں کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے نا, اتنا بھی اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے اتنا محتاط نہیں ہونا چاہیے. کہہ دینا چاہیے نا کچھ جماعت میں بھی پاگل کو فالو کیا. پاگل تو نہیں ہے نا, کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. اس کمبخت ایم کیو ایم کو جو دہشت گرد بھی ہے, جاہل بھی ہے, بھتے بھی لیتی ہے, اسی کو ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں یار. جب برا دور تھا, چلو اچھے دور میں تو کرتی ہوگی. 93 میں کیوں ووٹ دیا آپ نے؟ ہم نے کہا گھر بیٹھ جاؤ, گھر بیٹھ گئے. ہم نے 24 گھنٹے میں بولا کل کا الیکشن لڑنا, پورا کراچی روڈ پہ آ گیا تھا. الیکشن ہو گیا تھا رات کو, جو صبح الیکشن تھا وہ رات کو ہی ہو گیا تھا. پورا کراچی باہر تھا, سب عزیز آباد کی, کراچی کی ساری سڑکیں عزیز آباد جا رہی تھیں. بالکل ایسے. میں تو نہیں تھا یہاں پہ, وہ منظر میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن میں اس سے بھی بڑا منظر دیکھا ہے میں نے. جب 88 کے قومی اور صوبائی کے درمیان ایم کیو ایم کی کال کے بغیر پورا کراچی روڈ پہ تھا. لوگ اپنی بچیوں کو جو کھڑکی میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے, نوجوانوں مردوں کے ہجوم میں گاڑیوں کے دروازے کھلے تھے. یہ کوئی نہیں کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں کر سکی جو ایم کیو ایم نے کر دکھایا ہے. خالد بھائی اب کیوں نہیں کر پاتے, اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو 40 سال ہو گئے جو لوگوں نے بنایا تھا نا, اب ان کے بچے بھی ان سے بڑے. ٹھیک ہے, یہ ہے. پھر ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے جو انگیج ہونے کے بعد فارغ ہوئے نا, بہت سے لوگوں پہ. آپ اسی کو اس پیریڈ کو سمجھتے نقصان دیا. نہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انگیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو پہچان رہے ہوتے ہیں کس پہ ہاتھ رکھنے کا فائدہ. تو بس کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو, تحریکوں کو ان مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے. مجھے ایسی پتہ نہیں کیوں ایسی خوش گمانی ہے کہ ابھی آخری مرحلہ ہے, اس کے بعد سے نکل کر ایک بہت ہی ایک ایسی ایم کیو ایم جو کل ماڈل کے طور پہ پڑھائی جائے گی نا تعلیمی اداروں. آپ کو شاید پتہ نہ ہو, ایم کیو ایم پر دنیا کے اندر 21 PhDs ہوئے. اس کی کئی کتابیں تو بارنس اینڈ نوبل پہ اویلیبل بھی ہے اس PhD کی. ایک فینومنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسے کمزور لوگوں کی وجہ سے خراب نہیں ہو پائی. ہمیں کون ریپلیس کرے گا, یہ سوال ہے. ہم کو کسی نے پوچھا بھائی ان کے تو کوئی جانشین کیوں نہیں ہے. ان کا جانشین کون ہوگا؟ میں نے کہا ان کا خاندان تو نہیں ہو سکتا. ان کے جانشین ان کے جانثار ہوں گے. اب اس میں ایم کیو ایم کا جانشین کون ہوگا؟ اس ایم کیو ایم کا جانشین ایم کیو ایم سے بہتر لوگ آ کے ایم کیو ایم کو ریپلیس کریں گے.
ایم کیو ایم نے ٹھیکہ تو کراچی والوں نے ایم کیو ایم کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا, نہ ہمارا یہ کھانا پینا ہے, نہ ہمارا روزگار ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جینوینلی وہ ہیں, وہ ایسے جعلی نہیں بنے ہوئے, جینوینلی پیشہ ور لوگ ہیں, یعنی کہ پیشہ ور تعلیم کے ساتھ ہیں. تعلیم کے ساتھ ہے. اور پھر کریکٹر ڈاکٹر فاروق ستار وہیں رہ رہے ہیں جہاں پیدا ہوئے تھے شاید. ٹھیک ہے, ہمیں سے بہت سے لوگ کو ان کے ابا نے زیادہ اچھی لائف دی تھی. ٹھیک ہے, میں اپنے بچے کو اتنی اچھی لائف نہیں دے سکا جتنا میرے ابا نے مجھے دی ہے نا. آج گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے. ایم کیو ایم کا اجلاس کبھی بھی نہیں ہوا گورنر ہاؤس. ایم پی ایس ایم ایل تو ملتے رہے نا. ہاں صحیح ہے, تو ایم این وہ تنظیم کا تو نہیں ہوا نا وہ. خالد بھائی, پی ایس پی ایم کیو ایم کا مرجر ہوا, کیا وجہ کیا تھی پھر مرجر کی, کہ اگر دونوں کو کلیکٹیو سم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, اور تو پھر مرجر کیوں تھا؟ یہ جملہ شاید آج کے دور میں تھوڑا پریشان نہ کر دے کسی کو. ہم نے کہا تھا بھائی جو بھی مسئلہ ہے جہاں پہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ باقی لوگ ہمیں دے دیں اور ایک دو امینڈمنٹ کر لیں, ہمارے سب ایبزارب ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے اور بقول ایسے ہی نہیں ہے, پارٹنرشپ کے ساتھ ہے. ہاں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو اس سے الحاق کیوں نہیں کر لیتی؟ منسٹر لیں, کام کریں, پہلے بھی تو کیا ہے. یہ کمالی ہے. کب کیا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کام تو ساتھ کیا ہے. کب کیا ہے؟ نہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جو لوگ وزیر بنے ان کو فائدہ ہوا ہے یا عوام کو فائدہ ہوا ہے؟